کلثوم پروین بیوی اور مشاہد اللہ خان صاحب، اور جب ہمارے بہت سے آنریبل سینیٹر صاحبان اپنی ایک ٹرم عزت کے ساتھ پوری کر کے جا رہے ہیں، کچھ اس میں ریٹرن ہوں گے، کچھ اس میں نہیں ہوں گے، جو نہیں آ رہے ان میں ایک شخص کا مجھے ہمیشہ ملال رہے گا کہ ایوان جو ہے ان کے بغیر جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کرایا، تو ہمارے قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق صاحب I would have wished that he could have continued، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے، عزت و ذلتوں کا مالک اللہ ہے۔ واللہ اس ایوان کے اندر رہنا عزت کا معیار نہیں، یا اس ایوان سے باہر رہنا کوئی ذلت کی کوئی بنیاد نہیں، عزت اور ذلت اللہ کریم دیتا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، آج سے چند سال پہلے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے ایوان کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھیں گے قائد اعظم کی تصویر کے نیچے، واللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اچھی ڈیبیٹ ہوئی جی آج، اور دونوں طرف سے کانٹرا اینڈ پرو آرگیومنٹس آئے۔ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں حکومت کی طرف سے ایک ایسی ڈیبیٹ کو کلوز کروں جو پاکستان کی تاریخ کی شاید ون آف دا بگیسٹ ڈیبیٹ ہوتی اگر یہ طویل ڈیبیٹ اس پہ چلتی، لیکن بہت بڑا یہ ایک ذمہ داری ہے، لیکن آج بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹچ کیا گیا ہے، اس کی لیگل اور پولیٹیکل اور مورل تینوں ایسپیکٹس کو آج ٹچ کیا گیا ہے دونوں طرف سے۔ جناب چیئرمین صاحب، جو باتیں ہوئی ہیں میں چاہوں گا میں اختصار سے کام لوں اور ریپیٹ نہ کروں، لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں آج سب سے پہلی بات، عمران خان وزیر اعظم پاکستان جب انہوں نے آج سے 22 سال پہلے ایک چھوٹی سی جماعت بنائی، میرے جیسے بہت سے اس وقت لڑکے تھے، ہمارے ووٹ ہی نہیں تھے۔ جس چیز نے مجھے اپنا ایک کیریئر ایک سائیڈ پر رکھ کے ایک پولیٹکس کی طرف آنے پہ مجبور کیا، یہ جہاں پہ جتنے پروفیشنل لوگ ہیں ان کو شاید اس کا احساس ہو کہ ایک ورکنگ وکیل جس کا اپنا دفتر ہو، جس کا اپنا جیب کا خرچ اپنی وکالت کے پیسوں پہ چلتا ہو، وہ جب دفتر کو تالا لگاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ایک نعرہ اس نے مجھے مجبور کیا، اور اس نعرے کے جواب کے ساتھ میں پھر رکھوں گا 7 نعرہ بے نظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم اور میاں نواز شریف کی بھی ایک بات رکھوں گا، پھر بات کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا اور کوشش ہوگا ایک پازیٹیو بات پہ اپنی گفتگو کو میں ختم کر سکوں۔ ایک نعرہ میں نے دیکھا، وہی شخص جس کو کبھی پاکستان کے اور دنیا کے بہترین گراؤنڈز پہ بولنگ کرتے دیکھا، پھر پاکستان کے بچوں اور بچیوں کی جو ہے تعلیم کے لیے اور ان کی کینسر سے بچاؤ کے لیے چندہ اکٹھا کرتے دیکھا، ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک پوسٹر ہے جس پہ سفید کپڑے پہنے، بلیک کوٹ پہنے ایک وہی شخص جس کو میں بچپن سے چاہتا تھا، وہ کھڑا ہے اور نیچے نعرہ ہے انصاف کا نظام، احتساب سرعام۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ ہے، یہ ایک میسج ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کے لیے کہ چاہے ہم آگے اس جماعت میں جتنے بھی اچھے کام کریں، پل بنائیں، برج بنائیں، ڈیم بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں، جو کچھ بھی کریں، بنیادی نعرہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ انصاف کا نظام، احتساب سرعام۔ اور یہ ہماری دین کی بھی ایک بنیاد ہے، ہر دین کی ایک بنیاد ہے، ہماری دین کی بنیاد انصاف ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اگر جہاں عدل نہیں ہے وہاں کبھی بھی نہ محبت آ سکتی ہے اور نہ امن۔ آج اگر پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد یا اسد عمر یا ہمارا کوئی سینئر اور لیڈر شاہ محمود قریشی آج سے چند سال بعد، اللہ عمران خان صاحب کو زندگی دے طویل، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جماعت رہے اور وہ نہ رہیں، اور پھر آج سے 15 سال یا 10 یا 20 سال بعد ہم اس نعرے کو چھوڑ کے کچھ اور اپنا لیں، تو پھر ضرور ہمارا کوئی گمگشتہ کارکن ہم سے سوال کرے گا کہ کچھ تو لحاظ کرتے اپنے اس لیڈر کا جس نے تمہاری جماعت اور اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ گوایا، اپنے بچوں کے اپنے گھر کی قربانی دی ہے عمران خان نے پاکستان کے لیے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ ووٹر رہا ہوں، نہ سپورٹر رہا ہوں، نہ کبھی ان کی سیاست کو میں نے سپورٹ کیا، لیکن کچھ چیزیں ماننی پڑتی ہیں، جیسے میں نے اس ایوان میں مانی، اٹامک بام بنانے میں ان کا کردار تھا، ختم نبوت کے اس قانون بنانے میں، قادیانیت کو جو ہے ایک نان مسلمز ڈکلیئر کرنے میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کا ایک کردار تھا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ آئیں ایک وقت کے عامر کے خلاف، ضیاء صاحب کے خلاف کھڑی ہوئی۔ لیڈر ایسے نہیں بنتا کہ آپ جو ہے کوئی اور طریقے سے آئیں، لیڈر جو ہے وہ ایک مشکل راستے سے آتا ہے۔ وہ وقت جب بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے اپنے آپ کو مرد کہلانے والے لوگ جو سائڈ پہ ہو گئے، ایک نہتی خاتون کھڑی ہو گئی، اور پھر سن 88 میں فقید المثال جو استقبال بھی دنیا نے دیکھا لاہور میں جو ان کا ہوا، جب وہ فوت ہوئی۔ دیکھیں زندگی میں انسان جو کچھ بھی کرے، بٹ when you are in your last phases
یا جب آپ بہت کچھ دیکھ لیں، یار ایک آدمی 2 بار وزیر اعظم بن جائے، 3 بار وزیر اعظم بن جائے، اس کو اور کون سی چیز ہے جو اس کو متاثر کرے گی؟ کیا چیز ہے اس ملک میں، اس دنیا میں کون سی وہ چیز ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ سکے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں حسنین کو جب دنیا سے وہ جا رہے تھے، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ بیٹا کبھی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو مت بیچنا. اور یہ صرف حسنین کریمین کو نہیں تھا، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو نہیں تھا، یہ ہم سب کو تھا. وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے تھے، ان کے جگر گوشے تھے. ان کو جو میسج تھا وہ تمام امت مسلمہ کو تھا کہ کبھی اپنے نفس کو مت بیچنا، بیچنا تو جنت سے کم پہ نہ بیچنا. آج جو ہماری بات ہے، ایک امت محمدی میں کیا بات چل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ ہمارے سب نہیں، میں اس بات کا گواہ ہوں، میں آؤٹ سائڈر ہوں اس ایوان میں، نہیں ہوں میں اس ایوان کا. میں نے اکثریت یہاں آنریبل، قابل اور کمپیٹنٹ لوگ دیکھیں، لیکن ایک بھی اگر بلیک شیپ آتی ہے، میں کہتا ہوں کوئی نہیں، ایک تو ہوگا جو اتنا غلغلہ مچا ہوا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کی سب سے بڑے ایوان کے ماتھے پہ ایک داغ لگ رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو میں نے بے نظیر صاحبہ کی بات کی کہ انہوں نے جاتے جاتے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی تھی، after seeing everything, after leaving Pakistan, and same was the case with Mr. Nawaz Sharif صاحب, کہ جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، جب آپ غریب الوطن ہوتے ہیں، آپ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، آپ تکلیف سے جب گزرتے ہیں، آپ کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. اپنے ملک میں نہ 10 سال اور نہ غریب الوطنی کے 10 گھنٹے. آپ کسی مزدور سے پوچھیں جو غیر ملک میں زمین پہ سوتا ہے، یا اس کو جو مسائل ہوتے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس باہر پڑھنے جاتے ہیں، یا جو ہمارے بچے باہر جاب کرنے جاتے ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں. جب سارے مسائل سے گزرنے کے بعد، آمریت کا مقابلہ کرنے کے بعد واپس آئے، چارٹر آف ڈیموکریسی پوائنٹ نمبر 23 کہ ہم نے سینٹ کا الیکشن ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے، خرید و فروخت نہیں ہونے دینی، ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونے دینی. میں سوال رکھنا چاہتا ہوں پہلا آج اس آگسٹ ہاؤس میں، پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں، کہ کیوں محترمہ شہید کی آخری خواہش کو ان کی جماعت پورے کرنے سے قاصر ہے؟ کوئی تو مجبوری ہوگی، وہ ہمیں بتا دیں. میاں نواز شریف صاحب وہ بھی اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھے، اور انہوں نے بھی اس پوائنٹ نمبر 23 پہ اینڈ میں کیے کہ ہاں ہم پاکستان کے سسٹم سے کرپشن کو ختم کریں گے. کیا صرف بغض عمران خان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس کو لے کے آ رہے ہیں، تحریک انصاف لے کے آ رہی ہے، تو آپ اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، یا دال میں کچھ کالا ہے؟ اگر یہ ہماری کمزوری ہے، اگر ایمانداری ہماری کمزوری ہے، جس طرح سے آپ کی اس قرارداد میں ایک بات کی گئی ہے، this house may discuss the unprecedented and controversial presidential ordinance promulgated to nullify the intent، بدنیتی پہ. اگر ایمانداری بدنیتی ہے، اگر سیاست میں پیسے کی ریل پیل ختم کرنا بدنیتی ہے، اگر سیاست میں ووٹوں کی خرید و فروخت ختم کرنا بدنیتی ہے، تو جناب چیئرمین صاحب یہ ہماری کمزوری ہمیں ایکسپٹڈ ہے. پاکستان میں اگر الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ سینٹ میں ہوتی ہے، وہ پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتا، میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں. اگر خرید و فروخت ہوتی ہے، اگر سینٹ کے الیکشن میں لوگ خریدے اور بیچے جاتے ہیں، ہمیں سوٹ نہیں کرتا. اور میں سمجھتا ہوں ایوان کے اس طرف بیٹھے تمام آنریبل لوگ جو کمپیٹنٹ ہیں، اکثریت مڈل کلاس کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو بھی سوٹ نہیں کرتا. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اور اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں اس بات پہ اتنا زور ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، آئیں اپنے آپ سے سچ بولیں جناب چیئرمین صاحب. یہاں پہ کوئی، سب سے پہلی بات، یہاں پہ ڈیبیٹ کو ایک رخ دینے کی کوشش کی گئی. Nobody is trying to amend the constitution of the Islamic Republic of Pakistan through an ordinance. Nobody is doing that. ہم نے تو کلیم ہی نہیں کیا یہ. ہم تو 3 جگہ گئے. اب ایک مثال دوں گا، آپ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے؟ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. عمران خان کی کمزوری ہے، مجبوری ہے، وہ سیاست میں آنیسٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ سیاست میں ایمانداری اپنی بنیادوں کو نہیں چھوڑ سکتا. چھوڑے گا تو جائے گا سیاست سے. ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کا یہ الیکشن، اس میں خرید و فروخت نہ ہو. And when you speak, your action speaks louder than your words. I want to question both the big opposition parties, including جماعت اسلامی، جس سے سب سے زیادہ توقع مجھے جماعت سے ہے، اور جمعیت سے بھی، کہ آپ بھی دین کا نام لینے والے لوگ ہیں، اور میں اس بات کی قدر کرتا ہوں. میری دعا ہے پاکستان کی سیاست میں دین کے نام لینے والے لوگ ہمیشہ رہیں، تاکہ ہم لوگوں کا بھی قبلہ درست رہے. لیکن پھر جب بات ہو تو وہ حق والی بات ہو. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آخر
جب اس طرف سے بات ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ خریدے گئے, ہمارے ساتھ اس الیکشن میں یہ ہوا, اس الیکشن میں وہ ہوا, یہاں پہ عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ ہم اس الیکشن کو کلین اینڈ ٹرانسپیرنٹ چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم نے راستہ چنا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا. میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ رولز آف دا بزنس کے تحت یا موڈ آف انگیجمنٹ کے تحت یا جمہوری روایت کے تحت شاید ہمیں بہت پہلی ڈیبیٹ سٹارٹ شروع کر دینی چاہیے تھی, شاید ہم آپ سے بہتر طریقے سے انگیج کرتے. لیکن جب آپ ہمیں ایکسپٹ ہی نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں میں آپ کو مانتا ہی نہیں, آپ نے ایک تحریک چلائی ہوئی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کل کو گھر چلا جائے, ایسے ایک مخاصمت کے ماحول میں جب ہماری طرف سے 100 میں سے 70% غلطی ہوگی, 30% آپ کے بھی ہے. جب آپ ہمارے خلاف ایک تحریک میں نکلے ہوئے ہیں اینڈ یو ایکسپیکٹ اس ٹو انگیج یو اس طرح سے جس طرح 18ویں ترمیم نے آپ نے انگیج کیا, مجھے بتائیں 18ویں ترمیم میں کتنے گھنٹے ڈیبیٹ اس ایوان میں ہوئی تھی؟ وہ بھی تو ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ یہاں پہ پٹ کی, اور آرڈیننس اگر ہم لے کے آئے تو وہ صرف الیکشن لاز میں امینڈمنٹ کے لیے. اگر کل سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے جناب چیئرمین صاحب انٹرپریٹیشن کے لیے جانا حکومت کا رائٹ ہے, آئین میں درج ہے, اگر آئین میں درج نہ ہو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انلیگل ہے, اگر آئین میں آرڈیننس درج نہ ہو آپ کہہ سکتے ہیں آرٹیکل 89 کو نکال دیں, پھر کہیں گے کہ بالکل آرڈیننس فیکٹری ہے. اگر ہم نے آرڈیننس فیکٹری لگائی ہے تو آپ نے پورا اکنامک زون لگایا ہوا تھا, پورا ریکارڈ میں آپ کے سامنے اسی ایوان بالا میں پیش کر چکا ہوں, مور دین ون اوکیزنز, سارا آپ کو بتا چکا ہوں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے دور میں پر ایئر, پر فائنینشیل ایئر, پر 5 ایئرز ٹرم آپ کا ہم سے ہر لحاظ سے آپ کی آرڈیننس ہم سے زیادہ تھے. اب اس میں دیکھیں آپ کا پوائنٹ آ گیا تھا, لیٹ می کمپلیٹ مائی پوائنٹ. اب میں یہ عرض کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر آرڈیننس برا ہے تو آئیں سب سے پہلے یہ اچھا کام کر لیں. یہ جیسے ہی سینٹ الیکشنز ختم ہوتے ہیں آئیں آرٹیکل 89 کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں. آپ ہی نے تو آرٹیکل 89 کو آئین کا حصہ بنایا, بھٹو صاحب نے بنایا, بے نظیر صاحبہ نے اس پہ آرڈیننس جاری کروائے, لغاری صاحب سے یا اس سے پہلے جو ہے اسحاق صاحب سے, صدر اسحاق صاحب سے, میاں صاحب نے اس پہ جاری کروائے. اگر ہم آئین کے مطابق آرڈیننس جاری کرتے ہیں, کیا آرڈیننس جاری کرنا انلیگل ہے؟ دوسرا, اگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ نہیں یہ آرٹیکل 226 کے تحت ہی ہونے ہیں and you have to go for a constitutional amendment, that is the end of the story. لیکن یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہوگا, بنیادی وجہ کیا ہے, کیوں ایک شخص کھلا ووٹ دے؟ ووٹ اس لیے وہ کھلا دے کہ وہ امین ہے, وہ امین ہے اپنی جماعت کا بھی اور وہ امین ہے ان لوگوں کا بھی. اگر ایک شخص نے بلے کے نشان کو یا شیر کے نشان کو ووٹ دیا ہے, وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر اس بات پہ پابند ہے کہ وہ اس ووٹ کا مینڈیٹ کا خیال رکھے گا. لوگوں نے علی محمد کو ووٹ نہیں دیا, لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا. آج اگر میں تحریک انصاف کے ووٹ پہ پاس ہو کے قومی اسمبلی کا ممبر بن کے اسلام آباد کے الیکشن میں اگر مجھے لگے کہ حفیظ شیخ صاحب نہیں گیلانی صاحب اہل ہے میرے ووٹ کے, تو اخلاقی طور پہ میری ذمہ داری ہے کہ وہ جو مجھ پہ میرے N22 کے عوام نے اعتماد کیا, قومی اسمبلی سے مجھے پاس کروایا, میں سب سے پہلے وہ امانت ان کو واپس کروں اور اپنی جماعت کے لیڈر اور اپنی جماعت کو واپس کروں اور پھر اپنی ضمیر کی آواز پہ بات کروں. اگر یہ بھی نہیں کرتا تو وہ کون سا نیکی کا کام ہے جو رات کے اندھیرے میں کرنا چاہتا ہوں؟ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں آرڈیننس آ گیا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, رات کے اندھیرے میں کیوں ووٹ کرتے ہیں؟ دن کے اجالے میں, ضمیر کی روشنی میں, اس میں ووٹ کریں نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ ووٹ, دیکھیں اگر آپ سینٹ کے الیکشن میں اپنی جماعت کے خلاف ووٹ کریں گے, you will not be disqualified on that. وہ صرف فائنینشل میٹرز اور پی ایم کے الیکشن میں ہوتا ہے. تو پھر مجھے یہی بتائیں کہ جو آرٹیکل 62(1)(F) ہے, دیکھیں ہم سچی بات کریں نا, لا میں ایک چیز ہوتی ہے ڈیفیکٹو, ایک چیز ہوتی ہے جرے. یہاں جو سینیٹر, جو کوئی ایک بدقسمت ہو یا جو بھی ہو, جو پیسہ لگا کے آتا ہے, do you think that he be feeling bound by the constitution of Pakistan? جو پیسہ لگا کے آتا ہے اس کے وہ کسی کا باؤنڈ نہیں ہے, وہ صرف اپنے پیسے کے زور پہ آیا ہے. وہ جو اوتھ پڑتا ہے وہ اوتھ سے اسی دن باغی ہے. جو آپ اس وقت جو ہے الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہونے کے لیے اوپن بیلٹ کی سپورٹ نہیں کرتے, بیسیکلی ہم نہ چاہتے ہوئے یا جانتے بوجھتے ہوئے اس ممبر کو پاس اور الیکٹ ہونے سے پہلی 62-63 کے تحت اس کو ڈیجیورے اس کو ڈسکوالیفائی کرا رہے ہیں. ڈیفیکٹو نہیں ہوگا جب تک اس پہ کیس نہیں ہوگا. آپ کا آرٹیکل 62(1)(F) کیا کہتا ہے؟ With your allowance, a person shall not be
Qualifications for membership of Majlis Shura Parliament. A person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis Shura unless one F mein hai, he is sagacious, righteous, non-profligate, honest and ameen, there being no declaration to the contrary by a court of law. And अच्छा अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो शख्स पैसा लगा के आया है, अगर हम आज इस लॉ को पास नहीं कराते, मैं आज भी कहता हूं आपको, कुछ भी नहीं गया, हम वही बात करें जो आज से 21 साल 15 साल पहले आपके एक शहीद लीडर और एक आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं. इमरान खान is saying nothing new. He's just repeating what he used to say since 1995-96, which was then deliberated and acted upon by the two big leaders. इमरान खान ने याद रखिए पहले ये बात की थी. मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज अगर आप ओपन बैलेट की सपोर्ट नहीं करते, आप दो लोगों को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिजेरे यानी कानूनन उसूलन ये काम हो चुका, एक कत्ल हो चुका, कानून ने सजा दी, लोगों ने देखी, लेकिन कानून ने सजा नहीं दी, कत्ल फिर भी हुआ है, कातिल फिर भी मौजूद है. अगर वोट दिया गया है पैसे की बुनियाद पे, एक खरीदार है और एक बिकाऊ माल है, आप मुझे बताएं, आपके इस अमल की वजह से एक तो वो ईमान अपना खराब करेंगे सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली के मेंबरान, दूसरा जो पास होके आता है वो कौन सा ओथ पड़ेगा, वो कौन सा कसम उठाएगा. जनाब चेयरमैन साहब, जो पैसा लगा के आया है, जो जमीरों का सौदागर है, उससे आप तवक्को करते हैं मेरे पार्लियामेंट, मेरे अवाम, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे पाकिस्तान, खत्म नबूवत, दीन, पाकिस्तान, हमारे इस्लामी दुनिया, उम्मत, कश्मीर को उसकी वो डिफेंस करेगा, वो तो इस पे आया है. जनाब चेयरमैन साहब, मैं आखिर में दोबारा ये आपको कहना चाहता हूं, नथिंग इज लॉस्ट येट. अगर विल हो, ये बात मेरी गौर से सुनिएगा, रबानी साहब मेरी बात सुन रहे हैं, कभी तो हम सियासतदान अपने फैसले खुद कर लें, कभी तो हम इकट्ठे हो जाएं. अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के निजाम को मजबूत करना है, तो पाकिस्तान, फॉर अ स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान यू नीड अ स्ट्रॉन्गर फेडरेशन एंड स्ट्रॉन्गर फेडरेटिंग यूनिट्स एंड यू नीड फेडरल पार्टीज, फेडरल पॉलिटिकल पार्टीज. आपने सफर किया है, क्या पैट्रियट नहीं बनी पीपल्स पार्टी में? क्या एएनपी से पहले नैप नहीं था? नैप कोल्टा करके एएनपी नहीं बनाया गया? क्या एबडो में आप सबको बाहर नहीं किया गया? मैं तो नहीं था उस वक्त सियासत में, मैं तो शायद पैदा भी नहीं हुआ था. हिस्ट्री पड़ी हुई है, आपकी ही एक गिला था, आप ही रोना धोना करते थे कि हमारी जमातों को तोड़ा जाता है, हमारे लोगों को खरीदा जाता है, हमारी फेडरल जमातों को नुकसान पहुंचाया जाता है, पीपल्स अपनी बारी में बात किया करें. तशरीफ रखें सेनेटर साहब प्लीज. जमात बना दी जाती है, कोई हुकूमती मुस्लिम लीग बना दी जाती है. अगर आप अपने पाकिस्तान के सियासी कल्चर में सियासी जमातों की इकाइयों को मजबूती इस बात की बुनियाद समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के लिए मजबूत सियासी जमातें होनी चाहिए, तो फिर आप सपोर्ट करें. अगर आपका ना करें, फिर आप लोग की बारी में जब कोई खड़ा हो जाता है फिर आप लोग कुछ और करते हैं. जमीर बेचेगा. सेनेटर रुबीना, सेनेटर आयशा, सेनेटर साहब प्लीज. जनाब चेयरमैन साहब, इस खरीद और फरोख्त से बड़ी जमातों को नुकसान होता है, बड़ी जमातों के लोग बिके जाते हैं. तो इस बात पे आज ये बात मैं अपनी खत्म करता हूं कि तारीख दान लिखेगा कि हु इज ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री. एक तरफ वो शख्स था जिसने कहा कि सियासत में करप्शन नो, तो उसने अपने 20 सिटिंग एमपीएस को फारिग किया, घर भेजा. आप लोग मुझे बताएं, 4 बार पीपल्स पार्टी हुकूमत कर चुकी है, 3 बार मेरे दोस्त मुस्लिम लीग नवाज के, अभी हमारे दोस्त डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब तकरीर फरमा रहे थे बड़ी तुंद और तेज, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, हमने तो अपने 20 एमपीएस घर भेजे, आपने कभी 20 पीएनबी करप्शन पे फारिग किए? कभी सवाल भी किया? हमने तो अपने घर भेजे, कभी पीपल्स पार्टी ने यह सवाल रखा कि जो बिके वो तो पीटीआई के थे, उनको तो घर भेजा गया, लेकिन जो आए, कभी पीपल्स पार्टी ने अपने सेनेटर से पूछा कि आप कैसे यहां पे आए? हमसे तो सवाल किया जाता है, हमने बहुत सौ के जवाब भी दिए. हां, इस बात का जवाब भी दिया जाना चाहिए कि अगर कोई शख्स पीटीआई से भी जिसके वोट कम थे आया, उसको अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करनी चाहिए. तो आखिर में यही बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग सूट नहीं करती, हमें जमीरों की सौदागरी सूट नहीं करती, इसलिए हम ये लॉ लेके आए हैं. मुझे नहीं पता, आपके लीडरान तो चाहते थे कि ऐसा ना हो. आज मुझे नहीं पता बेनजीर भुट्टो साहबा की आखिरी ख्वाहिश से पीपल्स पार्टी क्यों पीछे हट रही है, और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की आखिरी ख्वाहिश, सियासी ख्वाहिश से, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के कि सियासत में इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, उससे नून लीग क्यों पीछे हट रही है. मैं आपको आज भी दावत देता हूं, इलेक्शन में अभी भी टाइम मौजूद है, आए
آئیں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, یہ آئینی ترمیم خود سے کر لیں, یہ پاکستان کے نظام کو مضبوط کر لیں, یہ ایوان بالا اس کے ماتھے سے کالا داغ مٹائیں. اور آپ جیسے آنریبل لوگ موجود ہیں, آپ کی عزت کے لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ میں سے چند کالی بھیڑیں آئے, ان کالی بھیڑوں کو اندر آنے کا موقع ہی بند کر دیں, کرپشن کا موقع ہی بند کر دیں, تاکہ پاکستان کا ایوان بالا صحیح معنوں میں ایوان بالا ثابت ہو. آئیں کرپشن کا دروازہ بند کریں. بہت شکریہ. Thank you, Ji. The motion has been talked out. I will now read out the prorogation order in exercise of the powers conferred by Clause 3 of the Article 54, read with Article 61 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on 28 February 2021, signed Chairman Senate.